اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فسق، نفاق اور یاد الہی سے غافل ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں۔ اس مقصد کے لیے آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے۔ آپ نے اسے ایک دعا بتا دی۔ رات کو اس عورت نے وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی بیٹی نے دوسری تارکول کے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کے ہاتھ میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ صبح کے وقت عورت پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب بیان کیا۔ آپ بہت غمگین ہوئے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا تو اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے مخاطب ہوئی کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور میری حالت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کی فرمایا کہ تمہاری حالت میں تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ لڑکی نے جواب دیا، ایک مرتبہ ایک نیک آدمی قبرستان کے نزدیک سے گزرا اور اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ اس درود کے پڑھنے کی برکت کے طفیل قبرستان کے 500 مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص نے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت کے طفیل اس قدر لوگوں کو بخش دیا گیا، اور جو شخص 50 برس تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا رہا ہوگا اسے قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ مقصد یہ کہ ان منافقین کی مانند جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گئے، تم بھی نافرمان نہ ہو جانا۔ مومن اور منافق میں فرق۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مومن اور منافق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی توجہ نماز اور روزے کی طرف مبذول رہتی ہے، جبکہ منافق کی توجہ جانوروں کی مانند کھانے پینے کی طرف لگی رہتی ہے۔ وہ نماز اور روزہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے اور بخشش کا طالب رہتا ہے۔ اس کے برعکس منافق حرص و ہوس میں لگا رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتا، جبکہ منافق اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھتا، جبکہ منافق اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن مال پر دین کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ منافق دین کے مقابلے میں مال کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن نیک عمل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، جبکہ منافق برائی کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ مومن تنہائی پسند ہوتا ہے، جبکہ منافق ہجوم اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن کاشت کرتا ہے اور فصل کی بربادی سے خوف زدہ رہتا ہے، جبکہ منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مومن دین کی خاطر نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے اور سدھارتا ہے، جبکہ منافق اپنے روب داب اور شان و شوکت کے لیے فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے اور اچھے کاموں سے منع کرتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، منافق مرد عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا۔
بے شک منافقین فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لیے نار جہنم کا وعدہ کیا ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقین اور کفار کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر ان کی موت کفر اور نفاق پر ہو تو انہیں جہنم میں جمع کر دے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے اس فرمان میں منافقین کا ذکر اس لیے پہلے کیا ہے کہ یہ کافروں سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور ان کا ہرگز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لغت میں منافق کا لفظ نافق ایربو سے نکلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگلی چوہے کی بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک کو نفقہ کہتے ہیں اور دوسرے کو قصعہ کہتے ہیں۔ ایک سوراخ داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرے سے بھاگتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو مسلمان کے حلیے میں ہوتا ہے لیکن کفر کی طرف بھاگ نکلتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی مثال ایک ایسے نودار بکری کی مانند ہے اور جو ریوڑوں کے درمیان ہو کبھی ایک ریوڑ کی طرف جا گھسے اور کبھی دوسرے ریوڑ میں جا گھسے، یعنی وہ کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی، بلکہ یوں ہی منافق بھی نہ تو مکمل طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ کفار میں۔ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، اس کا ہر دروازہ لوہے کا ہے جس پر لعنت لکھی ہوئی ہے۔ ان دروازوں کا ظاہر تانبے کا جبکہ باطن شیشے کا بنا ہوا ہے۔ اس کی گہرائی تک عذاب اور اس کی بلندی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کا فرش تانبے، لوہے، شیشے اور شیشے کا بنا ہوا ہے۔ اس کے مکینوں کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے۔ اس کے حصے اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا حصہ منافقین کا ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، اس کا ہر دروازہ لوہے کا ہے جس پر لعنت لکھی ہوئی ہے۔ ان دروازوں کا ظاہر تانبے کا جبکہ باطن شیشے کا بنا ہوا ہے۔ اس کی گہرائی تک عذاب اور اس کی بلندی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس کا فرش تانبے، لوہے، شیشے اور شیشے کا بنا ہوا ہے۔ اس کے مکینوں کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے۔ اس کے حصے اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا حصہ منافقین کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جہنم کے حالات اور اس کی حدت و تپش کے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کرنے کے بعد اسے 1000 برس تک دہکایا تو دوزخ کی آگ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا تو سفید ہو گئی، اس کو پھر 1000 برس تک دہکایا تو وہ مکمل طور پر سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ اس پروردگار کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر دوزخیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا والوں کے سامنے آ جائے تو سب مخلوق ہلاک ہو جائے، اور اگر دوزخ کے پانی میں سے ایک ڈول دنیا کے سارے پانی میں شامل کر دیا جائے تو جو بھی اسے چکھے وہ ہلاک ہو جائے،
اور اگر دوزخ کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے، پھر زنجیر سے جس کا ناپ 70 گز ہے جکڑ دو، زنجیر کے ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ اگر اسے دنیا کے کسی بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اور اگر کسی دوزخی کو دوزخ سے باہر نکال کر اس دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا دوزخ کے دروازے ہمارے دروازوں کی طرح ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بلکہ وہ مختلف طے در طے حصوں میں بنائے گئے ہیں، یعنی کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافت 70 برس کی ہے، اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا گرم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے نچلے والا حصہ جس کا نام حاویہ ہے، اور یہ منافقین کے لیے ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک منافقین سب سے آخری طبقہ میں ہوں گے، دوسرے حصے میں شرکت کرنے والے ہوں گے، اس کا نام جہیم ہے، تیسرے حصے کا نام سقر اور جس میں مرتدین ہوں گے، چوتھے کا نام نتا ہے، اس میں شیطان اور اس کے پیروکار مجوسی ہوں گے، پانچویں کا نام حطمہ ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، چھٹے کا نام سعیر اور اسے نصارہ کے لیے ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا تو 7ویں طبقے کے مکینوں کے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں نہ پوچھیے، آپ نے فرمایا اس کے متعلق بھی بتا دیجئے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طبقہ آپ کی ان امتیوں کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر انتقال کر گئے۔ امت کی فکر۔ روایت ہے کہ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، وَإِن كُن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے اور بہت زیادہ روئے، اس لیے کہ جسے اللہ تعالیٰ شدید پکڑ اور اس کے قہر و غضب کا علم ہے، اسے چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اور اپنے گناہوں پر روتا رہے، اس سے پیشتر کہ اس پر مصائب ٹوٹیں اور ہیبت ناک مقام کا دیکھنا پڑے۔ اس کا پردہ کھول دیا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے گا اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جانے کا حکم ہوگا۔ جہنمیوں کے حالات۔ دوزخ کے اندر کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو فریاد کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو اپنی ضائع کردہ جوانی کو یاد کر کے آہ و فغاں کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی گزری ہوئی زندگی میں کیے گئے برے کاموں کو یاد کر کے چیخ و پکار کرتی ہوئی روتی ہیں، حالانکہ ان کے جسم اور شکلیں سیاہ ہو چکی ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں۔ نہ ان بوڑھوں کی عزت کی جائے گی اور نہ جوانوں پر رحم کیا جائے گا اور نہ ان عورتوں کی پردہ پوشی ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو آگ میں لے جائے، ہمیں اپنی رحمت کے طفیل صالحین کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، اے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں خوف سے خلاصی عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا اور اپنے سامنے ذلیل شرمندہ ہونے سے محفوظ رکھ۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ارحم الراحمین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور آپ کی آل پاک
اور اصحابہ کرام پر سلام ہو۔